انسانوں کی جب روحیں بنی تھیں تو اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا تھا. ایک لمبے عرصے تک جو ہیں وہ روحیں سوئی ہیں. پھر ہم اس دنیا میں آئے, باری باری یہ روحیں جو ہیں اس دنیا میں آ رہی ہیں. اب ہر کوئی جو ہے ادھر ایک رول پلے کر رہا ہے. کوئی ظلم کر رہا ہے, کوئی مظلوم ہے, کوئی دن اور رات کی فکر میں پڑا ہوا ہے, کوئی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے, کوئی لوگوں کے حقوق پورے کر رہا ہے, کوئی چوریاں کر رہا ہے, کوئی ڈاکے مار رہا ہے, کوئی ظالم حکمران ہے, کوئی مظلوم ہے. یہ سب رولز اس سٹیج پہ پلے ہو رہے ہیں. مگر یہ رول پلے کر کے انسان جو ہے اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے لیے اس نے قبر میں ٹائم گزارنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے حشر ہوگا. حشر کے میدان میں اس کا حساب کتاب ہوگا اور پورا انصاف کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ موت کو ایک دمبے کی صورت میں, ایک شیپ کی فارم میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. ہمیشہ کے لیے موت ختم ہو جائے گی, اب موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد جو ہے انسان کو ایک نا ختم ہونے والی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا, جس میں کوئی موت نہیں ہے. یا تو وہ جنت میں جنت کی فیسلٹیز کو, جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرے گا, یا پھر دوزخ کے سخت ترین بدترین عذاب میں وہ مبتلا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ جس نے اس دنیا میں اچھا کما لیا اس کی زندگی کیسی ہوگی, اور جس نے ظلم کیا, اپنے رب کی نافرمانی کی, شرک کیا, اس کا کیا انجام ہوگا. حشر کے میدان میں جب وہ نہ ختم ہونے والے معاملات کو دیکھے گا تو جو مجرم ہوگا وہ کہے گا کہ اس دنیا کے برابر بھی سونا ہے تو مجھ سے لے لیا جائے فدیے میں, اور جو ہے مجھے چھوڑ دیا جائے. مگر اس وقت اس کی یہ التجا نہیں سنی جائے گی, اور وہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والے سزا کا مرتکب ہو جائے گا. تو دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں, یہ زندگی ہے, اس میں آپ ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی موقع ہے. اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں, اپنے رب کے لیے سٹینڈ اپ کریں, اپنے رب کے لیے عبادت کریں, اور شرک سے اور کفر سے اور ظلم سے, خصوصاً حقوق العباد سے, کیونکہ وہ معاملات جو ہیں بہت سخت ہوں گے. اللہ شاید اپنے معاملات معاف کر دے ما سوائے شرک کے, مگر دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ اس دنیا میں پورے کر کے جانے ہوں گے. یہ وہ میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. اپنا خیال رکھیے گا.